بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کا ہے محترم شیخ مجاہد احمد صاحب سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوتا ہے اپنے انبیاء سے، تمام انبیاء سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم کلام کیا ہے، اور وہ کلام قرآن مجید کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو قرآن مجید کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے اپنا علم غیب ظاہر کر کے کس طرح اپنی ہستی کا ثبوت بہم پہنچایا ہے، اس تعلق سے تھوڑی وضاحت پیش کرنے کی درخواست ہے۔ جزاکم اللہ حسن الجزا۔ ناظرین کرام، قرآن مجید کا مطالعہ کرنے سے ہمارے سامنے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ غیب کی صفت کا ظاہر کرنا اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے، یعنی علم غیب خدا تعالیٰ کی خاصیت ہے۔ چنانچہ سورہ النمل آیت 66 میں اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، تو کہہ دے کہ جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے غیب کو نہیں جانتا مگر اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس غیب کو اپنے انبیاء اور رسولوں کے ذریعے سے ظاہر کرتا ہے، جیسا کہ پروگرام کے شروع میں بھی آپ نے ذکر کیا۔ چنانچہ سورہ الجن کی 27-28 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسل، یعنی خدا تعالیٰ غیب کا جاننے والا ہے، وہ کسی کو اپنے غیب پر غلبہ عطا نہیں کرتا بجز اپنے برگزیدہ رسولوں کے۔ رسولوں کے ذریعہ جو غیب کا اظہار ہوتا ہے وہ اظہار اس لیے ہوتا ہے کہ ان کی صداقت کو ظاہر ہو، اور وہ غیب کا اظہار بکثرت ہوتا ہے۔ عام مومنین بھی بعض دفعہ سچی خوابیں دیکھ لیتے ہیں، لیکن انبیاء کے ذریعہ جو غیب کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے وہ غیب کا اظہار اس نبی کی صداقت پر اور اس کی سچائی کو ظاہر کرنے کے لیے ہو رہا ہوتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے غیب کا اظہار فرمایا، جو قرآن مجید کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس کے علاوہ احادیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری غیب کی خبریں موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ جو غیب کا اظہار ہوا ان میں سے تو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی پورا ہوا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی ہستی کا ثبوت دیا کہ وہ غیب کا جاننے والا ہے، اور کچھ غیب ایسا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا تعالیٰ سے خبر پا کر اطلاع دی، اور وہ کئی صدیاں گزرنے کے بعد ظاہر ہوا اور اس زمانے کے لوگوں کے لیے حجت ہوا۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو غیب کا اظہار فرمایا ہے، وقت کی رعایت کے مطابق اس میں سے ایک کا میں یہاں پر ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 68 ہے، اس میں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم شامل کرتے ہیں، جو ناظرین نہیں کرتے وہ اس کو 67 سمجھے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، یعنی اے رسول اچھی طرح پہنچا دے جو تیرے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو گویا تو نے اس پیغام کو نہیں پہنچایا، اور اللہ تجھے لوگوں سے بچائے گا۔ ناظرین کرام، یہ آیت مدینہ میں نازل ہوئی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں سے گھرے ہوئے تھے، ایک دو بھی نہیں، متعدد دشمن تھے۔ قریش مکہ جو مکہ میں ریشہ دوانیاں کر رہے تھے وہ تو تھے ہی، اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں موجود تھے، تو یہود کے تینوں قبائل، چاہے وہ بنو قینقاع ہو، بنو قریظہ، بنو نذیر، یہ بھی آپ کی مخالفت میں دشمنی میں پیش تھے۔ اسی طرح اوس اور خزرج کے جو منافقین تھے وہ بھی اس طاق میں رہتے تھے کہ آپ کو کسی طرح سے جانی نقصان پہنچائے، مالی نقصان پہنچائے۔ ان کے علاوہ مدینہ کے مشرکین تھے، پھر عیسائی تھے جو روم کی سلطنت کو ابھارتے رہتے تھے، اور اسی طرح یہودی تھے جو ایران والوں کو ابھارتے رہتے تھے۔ لیکن اس آیت کے نزول کے بعد تاریخوں میں یہ بات درج ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے چند حفاظت میں صحابہ کو رکھتے تھے، لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اب آپ کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہٹا دیا، اور واقعی اللہ تعالیٰ نے اظہار غیب کے مطابق یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے عملی نمونے دکھائے۔ تاریخ میں درج ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد مختلف بادشاہوں کے پاس خطوط بھجوائے،
چنانچہ شاہ ایران کے پاس آپ نے جب ایک خط بھیجا جو حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر گئے اور وہ بحرین کے حاکم منذر بن ساوا کو دیا گیا، تو اس نے وہ خط پھر ایران کے بادشاہ کو بھجوا دیا۔ جب کسریٰ نے اس خط کو پڑھا تو اس نے اس کی تحقیر کی اور یہ کہا کہ میرا غلام ہو کر ایسا خط لکھتا ہے، پھر غصہ سے خط کو پھاڑ ڈالا۔ جب آپ کو یہ بات معلوم ہوئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ نے دعا فرمائی کہ اے اللہ ان لوگوں کو بھی ایسا چاک کر دے۔ بخاری کتاب العلم میں اس کا ذکر ہے۔ اور اس کے بعد اس نے صرف خط کو پھاڑنے تک ہی اس بعد معاملے کو نہیں رکھا، بلکہ حاکم کو حکم دیا، یمن کے حاکم کو، کہ اپنے کچھ کارندے بھیج کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے میرے سامنے پیش کیا جائے۔ جب وہ کارندے مدینہ آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ کسریٰ نے آپ کو گرفتار کے لیے بھیجا ہے، آپ کو ہمارے سامنے چلنا ہے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ انتظار کریں، میں کل جواب دوں گا۔ چنانچہ اسی رات کو کسریٰ کے بیٹے نے اس کا قتل کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں اس بات کی خبر دے دی کہ یہ واقعہ وہاں وقوع ہو چکا ہے۔ جس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت پر نعوذ باللہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، خدا تعالیٰ نے اس کے بیٹے کے ذریعے سے ہی اس کا صفایا کر دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن ان قاصدوں کو یہ کہا کہ تمہارے شہنشاہ عالم کو تو آج رات اس کے بیٹے نے قتل کر ڈالا ہے، تم واپس چلے جاؤ اور اس سے کہہ دینا کہ اسلام کی حکومت ایران کے پایہ تخت تک پہنچے گی۔ وہ جب قاصد وہاں پہنچے اور انہوں نے دیکھا کہ واقعی اسی دن یہ بات ہوئی ہے، تو اسی بات سے وہ اسلام قبول انہوں نے کر لیا۔ تو خدا تعالیٰ کا غیب کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پورے ہونے کے متعدد واقعات میں سے یہ ایک واقعہ ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے غیب کی خبر دی کہ وہ اس کی حفاظت کرے گا، اور پھر حفاظت کا ایک اعلیٰ نمونہ دکھایا۔ ناظرین کرام، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بعثت ثانیہ بھی ہے جس کا ذکر سورہ الجمعہ میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بعثت بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ظاہر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آنے والے موعود کے لیے بھی اظہار غیب فرمایا، اس کے لیے بھی پیش گوئیاں بیان فرمائی۔ چنانچہ دارقطنی میں بڑی مشہور حدیث ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، انا لمحدین آیاتین لم تکونا منذ خلق السماوات والارض ینکسف القمر لاول لیلۃ من رمضان وتنکسف الشمس فی النصف منہ۔ یعنی اس میں یہ پیشگوئی کی گئی تھی کہ وہ موعود مہدی جب ظاہر ہوگا تو اس کے ظہور کی صداقت کے نشانوں میں سے یہ ایک نشان ہوگا کہ رمضان کے مہینے میں چاند کو جو گرہن لگے گا وہ اس کی گرہن کی ابتدائی تاریخوں میں لگے گا، اور سورج کو جو گرہن لگے گا وہ اس کی گرہن لگنے کی درمیانی تاریخ کو لگے گا۔ چنانچہ بانی جماعت احمدیہ کے لیے 1894 میں یہ عظیم الشان نشان پورا ہوا، اور یہ وہ عظیم الشان اظہار غیب تھا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صدیوں قبل کیا تھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مسیل صادق کے لیے نشان پورا ہوا۔ اس نشان کے پورا ہونے کے ذریعہ جہاں بانی جماعت احمدیہ کی صداقت ظاہر ہوئی، بانی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت ظاہر ہوئی، وہاں اللہ تعالیٰ کے اظہار غیب کے ذریعہ بھی یہ صداقت ظاہر ہوئی کہ اسلام جس خدا کو پیش کرتا ہے وہ غیب کا جاننے والا خدا ہے، اور وہ غیب کو ہی لوگوں تک پیش کرتا ہے تاکہ لوگ اس کو سمجھیں اور اس پر ایمان لائیں۔ اور مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس نشان کو، یعنی چاند سورج گرہن کو اپنے لیے پیش کیا اور لوگوں کے سامنے حجت کے طور پر پیش کیا۔ اپنے منظوم کلام میں آپ بیان فرماتے ہیں، آسماں میرے لیے تو نے بنایا ایک گواہ، چاند اور سورج ہوئے میرے لیے تاریک و تار۔ مختصر یہ کہ اسلام جس خدا کو پیش کرتا ہے وہ عالم الغیب خدا ہے۔ غیب کی خصوصیت خدا تعالیٰ کے ساتھ ہی مختص ہے، وہ اپنے برگزیدہ بندوں کو انبیاء رسول پر اظہار غیب کرتا ہے۔ اظہار غیب میں سے کچھ ان کی اپنی زندگی میں ہی ان کی صداقت کے لیے ظاہر ہوتے ہیں، کچھ ان کے ذریعہ آئندہ کئی 100 سالوں پر بھی محیط زمانے کے بعد ظاہر ہوتے ہیں۔ اور بانی جماعت احمدیہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں اظہار غیب کے عظیم الشان نشان ظاہر ہوئے ہیں، خود آپ کے ذریعے سے بھی بے شمار نشانات ظاہر ہوئے ہیں۔ حقیقت الوحی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم الشان کتاب ہے، اس کے اندر آپ نے ایسے کئی نشانات درج کیے ہیں۔ ناظرین اگر اس کا مطالعہ کریں تو ضرور مستفیض ہوں گے۔